نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکوں کو بھی لوگ مار ڈالتے تھے خرچ کے ڈر سے، اور اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لیا جاتا تھا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہر طاقتور کمزور کو مارتا تھا اور کمزور کو اپنا شکار بناتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کے اندر بے حیائی اور بدکاری بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ عرب لوگوں کے حالات تو اتنے زیادہ خراب تھے، ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی تمدن نہیں تھا، ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے، ان کی عادتیں اچھی نہیں تھیں، کوئی ان کے اوپر حکومت تک کرنے کو تیار نہیں تھا، قبائلی نظام تھا، ہر قبیلہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایسے نازک حالات کے اندر اللہ جل شانہ نے سسکتی ہوئی انسانیت کو سنا، اس کی فریاد سنی، اور اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے، اپنے کرم اور مہربانی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کے زندہ دفن کرنے کا سلسلہ بند فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرایا اور غلامی کے سلسلے کو بند فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزوروں کا ساتھ دیا، کمزوروں کی مدد کی، اور جو جنگ و جدال جو چلتے رہتے تھے ان کو ختم فرمایا اور آپس میں مل جل کر رہنے کی ہدایت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ مل جل کر کے رہیں، ایک دوسرے کے حق ادا کریں، ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، ایک دوسرے کو آرام پہنچانے کی کوشش کریں، کوئی کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پاکیزہ معاشرہ تیار فرمایا۔ صرف 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پاکیزہ معاشرہ تیار فرمایا، جس کے اندر بے حیائی نہیں تھی، جس کے اندر بد کرداری نہیں تھی، جس کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا اور کسی کو ستایا نہیں جاتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی تھی، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، اور سب لوگ مل جل کر رہتے تھے، شیر و شکر ہو کر رہتے تھے، ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے تھے، ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے۔ ایسا معاشرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں بنایا، اور وہ صحابہ کرام جہاں جہاں بھی گئے اللہ جل شانہ نے ان کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کی اصلاح فرمائی اور وہاں کے لوگوں کے بھی اخلاق اور عادات اچھے ہو گئے۔ اس طرح سے ساری دنیا کے اندر امن و امان پھیل گیا، ساری دنیا کے اندر معاشرے کے اندر اچھائیاں آ گئیں، خوبیاں آ گئیں، ایک دوسرے کی ہمدردی آ گئی، انسانیت کی ہمدردی آ گئی، اور لوگ جو دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے سب انسانوں کو برابر سمجھنے لگے۔ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے پورے ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ پیدا فرما دیے
جو کہ انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، ان سے پہلے اور جو بزرگان دین آئے ان سب نے آ کر کے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پھیلایا، دین کو پھیلایا، اچھائیوں کو پھیلایا، برائیوں سے منع کیا، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر لوگ دین پر قائم رہنے والے بن گئے، دین پر عمل کرنے والے بن گئے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے والے بن گئے، اپنے آپ کی فکر کرنے والے بن گئے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بن گئے، اور اس طرح سے یہاں پر بھی دین اسلام پھیلا۔ اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں۔ دنیا کے اندر دوسروں کو بتانا ہمارا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی، بہترین اخلاق لوگوں کو بتائیں۔ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دین پر اعتراضات کرتے ہیں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار اور مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی میڈیا کے ذریعے سے افواہیں پھیلائیں کہ یہ تو ساحر ہیں، یہ تو شاعر ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو شاعر ہیں، یہ تو کاہن ہیں، اس طرح کی باتیں پھیلائیں۔ لیکن جو لوگ قریب آتے تھے وہ بات کو سمجھ جاتے تھے کہ وہ سب افواہیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ سب غلط اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اور وہ لوگ قریب جو آتے تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے، دین کو ماننے والے بن جاتے تھے۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بھی لوگوں کے سامنے حقیقت بتلائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق بتلائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار بتلائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور ان کو بتلائیں کہ دنیا کے اندر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سیرت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اخلاق نہیں، اور جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، مذہبی پیشوا گزرے ہیں، ان کی پوری سیرت اور پوری کی پوری زندگی اگر آپ دیکھنا چاہو تو کسی کی پوری زندگی اور پوری سیرت نہیں ملے گی۔ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری کی پوری زندگی صحابہ اکرام نے اس کو محفوظ کر دیا، صحابہ اکرام نے اس کو یاد رکھا، کتابی شکل میں آج موجود ہے، اور بلکہ صحابہ اکرام نے اس پر عمل کر کے بتلایا۔ یعنی ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی یادگار تھے، ہر صحابی حضور کی زندگی کے یادگار تھے، ہر صحابی کو دیکھ کر ایسا تازہ ہو جاتا تھا، یاد دہانی ہو جاتی تھی اور یاد تازہ ہو جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ایسے اخلاق تھے آپ کے۔ کیونکہ صحابہ کرام سنتوں کا اتباع کرتے تھے، ایک ایک سنت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ ہماری بھی یہ کوشش ہونا چاہیے تاکہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صحیح زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ محدثین کرام نے ایک ایک حدیث کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقے کو بہت زیادہ محفوظ کر دیا ہے، اور وہ آج ہمارے سامنے کتابی شکل میں بھی موجود ہے، اور بزرگان دین اس پر عمل کر کے بھی بتلاتے ہیں۔ اس طریقے کو پھیلایا جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔